الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضى موسى العجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون صدق الله العظيم. فلما قضى موسى العجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میعاد پوری کر دی. معاہدہ ہوا تھا نا حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کہ 8 سال یا 10 سال کہ آپ میری خدمت کریں گے اور اس کے بعد میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں گا. تو میں نے کل بتایا تھا کہ رائے یہ ہے کہ آپ نے 10 سال پورے کیے تھے. کتنے؟ 10 سال. 8 نہیں کیے تھے، معاہدہ 8 کا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تو 10 کر دے گا تو یہ تیری طرف سے احسان ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کا عرصہ ان کے پاس گزارا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس مدت کو پورا کر دیا. وَسَارَ بِأَهْلِهِ، تو وہ اپنی بیوی کو لے کے چلے، یعنی وہاں مدین سے پھر واپس مصر کی طرف. آپ نے اجازت لی شعیب علیہ السلام سے اور نکاح ہو گیا. اور نکاح کرنے کے بعد آپ اپنی بیوی کو لے کے مدین سے پھر آپ دوبارہ واپس مصر کی طرف آپ نے سفر شروع کیا. آنس من جانب الطور نارا، تو طور جو ہے اس کی جانب سے ایک آگ آپ نے دیکھی. قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، آپ فرمانے لگے اپنی اہلیہ کو کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں وہ آگ دیکھ رہا ہوں. یہ ایک یہاں ذرا غور طلب بات ہے جو کچھ عربی کو سمجھتے ہیں. یہاں لفظ جو ہے نا امکسو، یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. حالانکہ وہ تو اکیلی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تو اکیلی ہیں، لیکن قرآن نے ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے کہ بعض دفعہ واحد کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں، تعظیم کے لیے، توقیر کے لیے. ہاں جی، ہمارے اردو میں بھی یہ چیز شامل ہے، پنجابی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ بعض لوگوں کے لیے ہوتے وہ واحد ہیں، لیکن ہم اس کے لیے عزت کی خاطر اور وقار کی خاطر ان کے لیے ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو قرآن نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں کہ میں انی آنست نارا، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. لعلی آتیکم منہا بخبر، یہاں بھی کم کا لفظ جو ہے نا یہ جمع کا ہے، ضمیر ہے، کہ وہاں سے کچھ میں تیرے لیے خبر لے کے آؤں گا شاید. او جزوۃ من النار، یا پھر تھوڑی سی آگ اٹھا لے کے آؤں گا. ہاں جی، ایک آگ کا ٹکڑا وہاں سے لے آؤں گا. لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس کو تاپو، سینک سکو، اس سے گرمی حرارت جو ہے نا وہ حاصل کر سکو. تو مفسرین نے لکھا کہ یہ اس وقت جب وہاں یہ بات ہوئی ہے نا، بارش بھی ہو رہی تھی، تیز ہوا بھی چل رہی تھی، سردی بہت زیادہ تھی. ہاں جی، جب یہ دیکھا نا جب کوئی ضرورت ہوتی ہے نا تو پھر بندے کو جب دور سے بھی وہ چیز نظر آئے تو وہ اس کی طرف لپکتا ہے. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ایک حکمت تھی، ان کو بلانا تھا. تو ایسا ماحول اللہ نے پیدا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرف آ جائے.
جہاں اللہ چاہ رہا تھا۔ فلما آتاها نودی من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ پھر جب آتاها فلما آتاها موسیٰ علیہ السلام آ گئے آگ کے پاس، نودیا آواز دی گئی من شاط الواد الایمن، تو داہنے کنارے جو ہے نا اس وادی کا جو دانا کنارہ تھا جو سجے پاسے ہو، ہاں جی، وہ آواز آئی فی بقعۃ المبارکہ من الشجر، برکت والی جگہ سے، اس مقام سے، ایک درخت تھا، اس سے یہ آواز آ رہی تھی، ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، میں ہی رب ہوں۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ ایک درخت سے، جہاں سے وہ آگ محسوس کر رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں جو ہے نا انہوں نے یہ آواز کو سنا، اور یہ آواز کی کیفیت کیا تھی؟ اس میں علماء نے بہت باریک بحثیں کی ہیں کہ کیا اس کے اندر حروف اور الفاظ تھے یا صرف آواز تھی، یا آواز کی کیفیت کیا تھی۔ تو ہم کیونکہ یہ بڑی باریک اور بڑی علمی بحث ہے، تو بس یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ بعض نے یہ بھی کہا کہ اللہ کا کلام سننا بندے کے وس کی بات نہیں، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، جن کو یہ قوت دینی ہوتی ہے، اللہ پہلے وہ قوتیں عطا فرماتا ہے، پھر ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ لیکن ہر بندے کے پاس وہی نہیں نہ آ رہی، ہاں جی، اللہ وہی دینے سے پہلے نبی کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ قوت، وہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، یا وہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تربیت کرتا ہے، اس کے اندر وہ ضرب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحی کو نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی سے کلام کرے گا موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ قوتیں عطا فرمائی، ہاں جی، کہ پردے کے پیچھے درخت سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی کلام فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کو اللہ جل مجدہ نے قاب قوسین او ادنا پہ بلا کے کلام کیا ہے، تو وہ بھی مصطفیٰ کو اللہ نے ہی طاقتیں عطا فرمائی ہیں علیہ السلام۔ یہ بھی اللہ کی عطا کردہ طاقتوں سے ایسے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، یہ ہے کہ آپ آواز ہے کہ ڈال دینا اپنا عصا جو ہے، ہاں جی، یہ جو عصا پکڑا ہوا ہے نا، یہ عصا کس نے دیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے، ہاں جی، ایک عصا دیا تھا، اور شعیب علیہ السلام کے پاس اور بھی عصا تھے جو انبیاء کی نشانیاں تھیں، اور یہ عصا جو تھا نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، ہاں جی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو زمین پہ ڈال دے، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزَّ، اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے جو ہے وہ عصا کو زمین پر ڈال دیا، تو جب دیکھا وہ ایک لہراتا ہوا کَأَنَّهَا جَانٌ، وہ حرکت کرنے لگا جیسے کہ وہ سانپ ہوتا ہے، سانپ کی شکل اس نے اختیار کی، اور وہ اس طرح سے وہ حرکت کرنے لگا۔ وَاللَّهُ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی نا اس عصا کی کہ وہ تو سانپ کی طرح اس طرح سے حرکت کر رہا ہے، ہاں جی، آپ نہ تھوڑے سے خوف زدہ ہو کے آپ نے پیٹھ موڑی اور چل دیے،
جب چل دیے تو اللہ نے آواز دی کہ یا موسیٰ اقبل، اب تو منہ نہ پھیر، ادھر اپنی توجہ کر، اقبل، ہاں جی، سامنے آ، ولا تخف، اب خوف نہیں کرنا ہے، تیرا خوف تو میں نے دور کرنا ہے، لا تخف۔ دیکھیے نا اللہ جل مجدہ جب کسی مبلغ کو، کسی نبی کو تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کا اور جو ہے نا ہر چیز کے خوف کو ختم کر دیتا ہے، صرف اپنا خوف باقی رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی تربیت کا کیا انداز ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تخف، اب خوف نہیں کرنا ہے، انک من الآمنین، تو امان پانے والوں میں سے ہے، اب تجھے کسی چیز کا خوف نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پھر وہ پکڑ لے اس کو، عصا کو، جب پکڑا تو پھر وہ عصا تھا، ہاں جی، جب چھوڑتے تو وہ سانپ بن جاتا، جب پکڑتے وہ پھر لکڑی کا عصا۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اللہ نے ارشاد فرمایا، اب یہ دیکھیے، ایک تو یہ معجزہ عطا فرمایا، ایک نشانی عطا فرمایا کہ تجھے خوف کی کیا ضرورت ہے، یہاں کوئی تجھے نقصان پہنچانا چاہیے، اس عصا کو زمین پہ رکھ دینا، ہاں جی، یہ تیری مدد کرے گا۔ اور فرمایا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، اس طرح سے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو سفید چمکتا ہوا، کوئی اس میں عیب نہیں ہوگا، کوئی کمزوری نہیں ہوگی، وہ چمکے گا سورج کی طرح، ہاں جی، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ خوف دور کرنے کو، اگر اس سے بھی خوف آئے نا، اس کو پھر اپنے سینے پہ رکھنا، اللہ تعالیٰ خوف کو دور فرما دے گا۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور یہ دونوں جو ہے نا، یہ نشانیاں جو ہیں، دلیل، دو معجزات جو ہیں تیرے رب نے تجھے عطا فرمائے ہیں، کس لیے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف جانا ہے، ان کو لے کے وہاں جانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے دو حجتیں، دو دلیلیں اور دو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بے حکم یعنی نافرمان لوگ ہیں، جو فرعون اور اس کے ساتھی جو ہیں یہ نافرمان ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اور عرض کی کہ باری تعالیٰ میں نے ان کا ایک بندہ مار دیا ہے، ہاں جی، ان کا ایک جان جو ہے نا اس کو میں نے قتل کیا تھا، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، ظاہر ہے وہ تو میرے انتظار میں ہیں، عرصہ تو 10 سال کا گزر چکا ہے، لیکن وہ بھولے تو نہیں ہیں، ابھی حکومت ان کی وہاں، ہاں جی، وہی لوگ ہیں۔ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرا بھائی ہارون جو ہے نا، اس کو وہ زبان کے اعتبار سے میرے سے زیادہ فصیح ہے، زیادہ اچھی گفتگو کر سکتا ہے، آپ کیا کریں، فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، اس کو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج، اس کو میرا بولو مددگار بنا کے میرے ساتھ، یہ قرآن کی آیت ہے، کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، نبی یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ میرا مددگار میرے بھائی کو بنا دے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آنی چاہیے تھے نا کہ میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں، کیوں جی؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آنی چاہیے تھے نا کہ میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں، میری مدد پہ تجھے شک ہے کہ پھر تو میرے اپنے بھائی کی مدد کی طرف تیری توجہ جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، یہ مدد بھی اللہ سے، اللہ تو میرا اس کو مددگار کر دے نا۔ قرآن سمجھنے کے لیے اب غور کرے نا، اللہ کیا فرمایا، باری تعالیٰ تو میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے،
یہ اللہ کی بارگاہ سے کسی کو مددگار بنا لینا، اس کی بارگاہ سے مدد مانگ، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہی تو توحید ہے، یہی تو توحید ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہی مانگا جا رہا ہے مددگار، کہ اللہ تو میرا اس کو مددگار بنانا۔ یعنی مددگار اگر کوئی بھی مدد کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو یقین کئی لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، لو جی یہ تو شرک ہو گیا، کسی سے مانگ رہے ہیں، ہاں جی اللہ سے نہیں مانگا جا سکتا، اللہ دے نہیں سکتا، اللہ کے پاس قدرتیں نہیں ہیں، بے شمار قدرتیں ہیں، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے، اس نے طریقہ یہ اپنا رکھا ہے، اللہ بندوں کی مدد اپنے بندوں کے ذریعے کرتا ہے، ہاں جی یہ ایک نظام ہے، اس کے بغیر نظام چل سکتا ہے؟ کیوں جی؟ آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، نہ کریں گے تو پھر آپ بیٹھ جائیں نا، بھلا میں دیکھوں کیسے نظام چلے گا، نہیں چلے گا یہ نظام۔ اللہ کی ایک سنت پہ عمل کرو گے تو نظام چلے گا، ہاں جی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے، باری تعالیٰ میرے بھائی کو میرا مددگار کر دے، ہاں جی اللہ اکبر۔ تو یصدقنی، وہ میری تصدیق کرے، نبی یہ بھی نبی ہے، اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا ہے، لیکن جو بات یہ کر رہے ہیں شریعت ان کی ہے، شریعت کن کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، یہ بات سچی کر رہے ہیں۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری بات کو جھٹلا دیں گے۔ چلو سارے جھٹلائیں گے، میرا بھائی تو میری بات کو نہ جھٹلائے گا نا، ہاں جی وہ تو میری تصدیق کرے گا نا۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے تیرے بھائی کو تیرا بازو بنا دیا، تیرا بازو، ہاں جی یعنی کیا مانا کہ تیرا مددگار ہم نے بنا دیا۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تمہارے دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، اللہ نے وعدہ فرما لیا، گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جب یہ آواز آئے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو گھبرانے والی کو بات رہ جاتی ہے، ہاں جی پھر بندہ بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، ہاں جی یہ توکل اللہ کی بارگاہ سے۔ دیکھیے نا، فرمایا کہ آپ دونوں یہ غالب آئیں گے، ان کی طرف تیری نظر نہیں جائے کہ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑی طاقت ہے اس کے پاس، بڑی فوج ہے، ہاں جی وہ ظالم قسم کا آدمی ہے، ڈکٹیٹر ہے، تو آپ اس بات سے نہ گھبرائیں۔ اللہ فرما رہا ہے توکل مجھ پہ کر، ہم تم دونوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ فرمائے، میں تمہیں غالب کر دوں گا، غلبہ عطا کو، ان کو مغلوب کروں گا اور آپ کو غلبہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فلا یصلون الیکما، میں نے صلات کا معنی یہ آپ 2-3 جمعے آپ کو پڑھایا نا، صلات کا معنی کیا ہے؟ قرب، کیا معنی ہے؟ قرب، کہ وہ تمہارے دونوں کے درمیان قریب بھی نہیں بٹک سکیں گے، تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ولا فلا یصلون الیکما، وہ تم دونوں کو کچھ بھی نقصان نہ کر سکیں گے، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے سبب، یعنی ہماری نشانیوں کا فیض یہ ہوگا کہ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکیں۔ انتما ومن اتبعکما، انتما تم دونوں، ومن اتبعکما اور جو تم دونوں کی اتباع کرے گا، یعنی نبی سے کہا کہ نبی اور تمہاری اتباع کرنے والے، جو تمہاری اتباع، انتما ومن اتبعکما مل غالبون، فرمایا تم دونوں کی اتباع کرنے والے غالب آ جائیں گے، تم بھی غالب آ جاؤ گے، جو تمہاری اتباع کرے گا وہ بھی غالب۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو نبی کی اتباع کرے گا وہی غالب رہے گا۔ اگر آج مسلمان مغلوب ہیں تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے پاس اتباع نہیں ہے، اتباع کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہاں جی ہماری حرکات، ہمارے سکنات، ہمارے شب و روز کے معاملات، ہمارے کاروباری معاملات، ہمارے رشتہ داروں سے حسن سلوک، وہ سارے جو ہے نا وہ اتباع سے نکلے ہوئے ہیں، وہ ہمارے نفسانی خواہشات، ہم اس کے پیچھے لگے ہیں
کاش کہ اگر امت مسلمہ حضور کی اتباع اپنا لیتی تو پھر یہ بھی غالب ہوتی۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس دور تک مسلمانوں نے اپنے لیے اسوہ کو جو ہے نا وہ منزل سمجھ رکھا اور حضور کی اس پہ اسوہ پر حضور کی اطاعت اتباع میں زندگی بسر کی، شب و روز حضور کی سنتوں کے مطابق انہوں نے بسر کیا، تو پھر شب و روز میں اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس دور کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ بس انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صدق سے قرآن سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا آقا کی امت کو عزت و عظمت عطا فرما، آقا کی امت کو غلبہ عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہم سب کی خیر فرما، ہمارے آباء و اجداد مشائخ اساتذہ کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔